دوستو السلام علیکم، میں ہوں آغا کاظم اور اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج میں ایک اور معزز شخصیت ہمارے ہزارہ قوم کی، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں اپنے چینل پہ جو نا معتبر اور معزز جنہوں نے کچھ کیے ہو، کارنامے کیے ہوں اچھے اور جو قابل احترام عزت ہو، تو میں ان کو انٹرویو کرتا ہوں۔ اور ایسی ایک شخصیت آج میرے ساتھ ہے، ریٹائرڈ میجر اسد اللہ چنگیزی صاحب۔ تو ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام آغا سر جان۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں سر؟ جی شکر الحمدللہ، آپ سنائیں سب ٹھیک ہے بھائی؟ شکر اللہ کا۔ سر سب سے پہلے آپ اپنے تعلیم کے بارے میں بتائیں کہ شروعات کہاں سے کی آپ نے؟ اچھا ایسا ہے کہ وہ جو 8 تک 6 سے 8 تک تو میں ٹیکنیکل ہائی اسکول میں پڑھتا رہا، پھر میٹرک میں نے یزدان خان ہائی اسکول سے کیا، جی۔ اور میٹرک کے فوراً بعد پھر میں نے آرمی جوائن کی، اور وہاں پھر 4 سال ٹریننگ کے بعد گریجویشن کر کے پھر میں پاس آؤٹ ہوا، اور پھر آرمی میں رہتے ہوئے پھر میں نے ایم اے انٹرنیشنل افیئرس کیا، پھر ایم بی اے کیا، ایم بی اے ان ایچ آر ایم اچھا کراچی سے۔ جی۔ تو یہ میری تعلیم ہے ابھی تک۔ سر آرمی جوائن کرنے کا خیال کیسا ہے آپ کے دل میں؟ کیا آپ کے خاندان میں پہلے سے کوئی آرمی میں تھا جسے آپ کو بھی شوق ہوا ہو کہ یار میں بھی، کیونکہ آرمی کی وردی جو ہے نا وہ بڑی سوٹ کرتی ہے، جو بندہ پہنتا ہے نا آفیسرز، تو بہت اچھا پرسنالٹی لگتی ہے اس کی جو نا۔ تو آپ بھی اس چیز سے تو متاثر نہیں ہوئے؟ کوئی پہلے سے آرمی میں تھا آپ کے خاندان میں سر، فیملی میں؟ جی فیملی میں تو کوئی نہیں تھا بہت کلوز، مطلب میں فیملی سے پہلا بندہ ہوں، لیکن یہ کہ وہ ظاہر ہے میں تھوڑا سا ایک تھا تو ذہن میں ایڈونچرس تو تھا میں فطرتاً، جی تو شاید اس وجہ سے پھر یہ کہ وہ کچھ دوستوں نے بھی مجھے کہا کہ یار آپ آرمی جوائن کریں۔ جی پھر دوسرا یہ کہ کاظم بھائی یہ ڈیسٹنی کی بات ہوتی ہے، یہ لک اور ڈیسٹنی، جہاں میرا یہ ایمان ہے جہاں آپ کا رزق لکھا ہو جی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ میرا خیال ہے یہ بھی ایسا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بہت اچھے جو لڑکے تھے میرے سے بہتر تھے آنیسٹلی، جی تو وہ ہم ساتھ گئے تھے آئی ایس ایس بی کے لیے، لیکن وہ نہیں کر سکے، شاید ان کا رزق آرمی میں نہیں لکھا تھا، تو میرا تھا تو میں چلا گیا۔ میں اس طرح بھی سوچتا ہوں۔ ویسے بھی سر ہماری ہزارہ قوم ماشاءاللہ بہت محنتی، اور ہماری ہزارہ قوم کے بہت سے جوان جو ہے نا وہ انہوں نے ملک کے لیے خدمت کی ہے آرمی میں رہتے ہوئے۔ تو آپ بھی ماشاءاللہ کہاں تک پہنچے سر؟ اچھا وہ میں نے کر کے 27 سال جو ہے نا میں نے آرمی میں نوکری کی۔ جی۔ تو اتنی جلدی سر، کیا جلدی تھی سر آپ کو؟ کوئی جنگ تو نہیں لگی تھی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یار کیا جلد بازی ہے کہ آپ نے سر 27 سال کی ایج اس میں جو نا آپ نے چھوڑ دیا آرمی کو جو ہے؟ وجہ کیا تھی اس کی؟ کیا وجہ بھی نہیں سر، کیا وجہ تھی؟ اچھا ایسا ہے کہ آغا کاظم بھائی کراچی میں بھی کام کیا کل 9 سال، ابھی 5 سال میں نے کیمس میں کیا۔ کاظم بھائی بات یہ کہ ابھی کام بہت کر لیا ہے، مطلب تقریباً 42 ایئرس میں نے جاب کر لی۔ جی اب میں یہ سوچتا ہوں کہ یار چلو کچھ اگر کوئی تھوڑا قوم کو، اپنے ہزارہ لڑکوں کو، جوانوں کو کوئی ایک میسیج ہی اگر میں دے دوں کہ میسیج کی وجہ سے وہ کوئی بات سمجھ لے، تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ جی جی تو میں مطلب آج کل یہ کہ تھوڑا بہت مطلب یہی جوانوں کو یا لوگوں کو تھوڑا سا یہ میں مطلب مشورہ دیتا ہوں اپنے اس کے مطابق کہ اپنے ذہن کے مطابق کہ یار جی آپ لوگ جو ہے نا تھوڑا سا اپنے معاملات کو ٹھیک کرے، کوئی مطلب تھوڑا میسیج دیتا ہوں ان کو، جی اور تھوڑا بہت سوشل ورک یا جتنا بھی ہو سکتا ہے، میرے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں آنیسٹلی، جی لیکن یہ کہ اگر ایک بندہ بھی اگر میری وجہ سے تھوڑا سا وہ سمجھ جائے، جی رائے راست پہ آ جائے، تو یہ میری اچیومنٹ ہے۔ سر مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کے تیور بڑے خطرناک ہیں، کہ سوشل ورک بھی کر رہے ہیں آپ، اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی بھی بہت ہے آپ کی، اور آپ سیاست میں تو آنے کا ارادہ نہیں ہے سر کہیں آپ کا؟ قاسم بھائی میں آلریڈی سیاست کر رہا ہوں، مطلب سیاست مینس خدمت، اصل میں تو سیاست کا مطلب خدمت ہونا چاہیے جی آنیسٹلی، ہاں جی ہاں لیکن ہم نے وہ بالکل ہی خدمت بھول کے صرف سیاست کر رہے ہیں، جی یہ بڑا ظلم ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو سیاست اس طرح پریکٹیکل تو میرا کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں ہے جی کہ میں کوئی ایکٹیو پالیٹکس میں آؤں، کوئی الیکشن لڑوں، کوئی
مطلب میرے لیے اتنا وہ کوئی بہت زیادہ اہم نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر جتنا میری کیپیسٹی ہے اس لحاظ سے اگر میں کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں جی اپنے لوگوں کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے جوانوں کے لیے, تو وہی میرے لیے بہت کچھ ہے. باقی دیکھتے ہیں اللہ مالک کہ کیا ہوتا ہے. وہ تو پھر اب قاسم بھائی ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا انسان, لیکن فی الحال تو میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. سر قوم کے لیے تو آپ اس وقت کچھ کر سکتے ہیں نا کہ آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں کچھ اختیارات ہوں, اور اختیارات اس وقت ہوں گے جب آپ ایم این اے ہوں گے, ایم پی اے ہوں گے, اس وقت آپ جو ہے نا بہتر خدمت کر سکیں گے قوم کی. کیا کہتے ہیں سر؟ یہ تو اب بالکل صحیح کہتے ہیں, لیکن یہ کہ چلو وہ تو جو اختیارات والے ہیں اللہ کرے جس کو اختیار ملے وہ اپنا اس کو اختیار نہ سمجھے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ جن کے پاس پاورز ہے جی وہ پاورز نہیں, اصل میں وہ رسپانسبلٹی ہے. جی میں تو اس طرح فیل کرتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ اللہ نے دیا ہے یا میں نے کبھی ماضی میں کچھ کیا ہے یا کوئی کسی اپوائنٹمنٹ پہ رہا ہوں, تو میں تو یہی سوچتا ہوں کہ یار یہ میری ذمہ داری ہے, یہ پاورز نہیں ہے, کیونکہ پاورز تو انسان کو خراب کر دیتا ہے. جی آپ اس کو رسپانسبلٹی فیل کر کے اگر آپ کرتے ہیں, جی اس کو ادا کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ بہتر ہے. تو میں تو اس طرح سوچتا ہوں. سر 6 ستمبر کے دن میجر نادر صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ جو بھی ایم پی اے بنے گا اس کو یہاں یادگار شہدا پہ لا کر اس سے اوت لینا چاہیے کہ وہ نیک نیتی سے, ایمانداری سے قوم کی خدمت کرے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ ایسا ممکن ہے؟ کیونکہ اوت تو سب لیتے ہیں لیکن اس پر عمل تو کوئی نہیں کرتا ہے سر. یہی تو انفارچونیٹ ہے یار. اصل میں آغا قاسم بھائی یہی ہمارا مسئلہ ہے جی کہ ہم مطلب اپنی ذات کو سوچتے ہیں, اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں, ہمیں کوئی قوم کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی. یہی تو مسئلہ ہے. جی اگر ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ سنسیریٹی کے لحاظ سے سنسیریٹی کے ساتھ کام کریں تو پھر تو اس قوم کی تقدیر نہ بدل جائے. جی ہاں تو لیکن انفارچونیٹلی اگر وہ اوت بھی لے لے جی تو اوت تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ تو اوت تو اسمبلی میں بھی لیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ پاکستان کا حامی اور وفادار رہیں گے, ہم جی کوئی غلط کام نہیں کریں گے, کرپشن نہیں کریں گے. جی لیکن مسئلہ یہ کہ وہ عمل نہیں کرتے. جی تو جب تک عمل نہیں ہوگا تو عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جی سر ابھی جیسے ہمارا سوال تھا کہ آپ سیاست میں آنا چاہتے ہیں, اور سیاست میں آنے کے لیے بندے کا جو نا بیک گراؤنڈ, اس کا کریکٹر صاف ہونا چاہیے سر, کہ کوئی کرپشن نہ ہو اس کی ذات میں, کوئی ایسا لوگوں کو اس سے کوئی شکایت نہ ہو, کیونکہ ایسا ہی بندہ سیاست میں کامیاب ہو سکتا ہے جس کا کردار صاف ہو اور جو کچھ کرنا چاہتا ہو قوم کے لیے, اپنی قوم کے لیے کچھ کرے, خاص کر تعلیم کے لیے, صحت کے لیے. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں سر؟ اچھا ایسا ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کو جب وہ ووٹ دیتے ہیں یا کینڈیڈیٹس جب کھڑے ہوتے ہیں الیکشن میں تو ان کا کردار تو ضرور دیکھنا چاہیے. جی ان کا کردار ماضی کہ کس طرح وہ ریپوٹیشن ان کا جو ہے نا یہ ضرور دیکھنا چاہیے. میں یہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں. جی باقی اگر میری پرسنل کیریکٹر, پرسنل کردار کا اگر جہاں تک تعلق ہے جی تو وہ تو آغا آپ کے توسط سے میں تو یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے نا اگر کسی کو پورے ہزارہ قوم کے کسی بندے کو میرے سے شکایت ہے, جی چاہے وہ ہزارہ ٹاؤن میں ہے یا یہاں پہ ہے, تو وہ آپ کی توسط سے یہاں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے کب کسی کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی کی ہو یا کسی کے پہ ظلم کیا ہو, یا ظلم زیادتی تو وہ تو بہت بڑی بات ہے. میں نے کبھی کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی ہو تو وہ آپ سے بھی وہ رابطہ کر سکتا ہے. اگر میرے سے ڈائریکٹ وہ بات نہیں کر سکتا, وہ مطلب کوئی حجاب آتا ہے اس کو کہ بھائی میں نہیں ڈائریکٹلی کہہ سکتا جی میرے سے, تو وہ آپ کے تھرو بھی کہہ سکتا ہے, کمنٹس کر سکتا ہے کہ بھائی اس طرح اس ٹائم میں میجر اسد نے میرے ساتھ یہ کیا. تو مجھے یقین ہے کہ میں نے کبھی, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میں نے ایون کہ کسی کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کی ہو. میں تو ہمیشہ میں تو رسپیکٹ قائل ہوں. میں کہتا ہوں ہر ایک کی اپنی رسپیکٹ ہوتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ جو بھی کام کرتا ہو, اس کی رسپیکٹ فرسٹ پہلے آتا ہے. مطلب وہ ہی شوڈ بی رسپیکٹڈ.
وہ مطلب یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یار وہ کوئی بڑے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، پیسے والے تو صرف ان کی رسپیکٹ ہے. نہیں بھائی، رسپیکٹ ہر ایک کی ہے. تو وہ میں آج تک میرا خیال ہے میں نے ہر ایک کی رسپیکٹ کی ہے اور کرتا رہوں گا، کیونکہ میرا تو یہی یقین ہے. میں تو ہمیشہ گلہ کرتا ہوں اپنے جوانوں سے، نوجوانوں سے، کہ یار جو رسپیکٹ ایک بڑے بندے کا ہونا چاہیے وہ آج کل وہ نہیں دیتے. اصل نہیں میں ہے. وہ بڑا مطلب مفقود ہو گیا ہے. جی ہاں. جو پرانا مجھے اپنا زمانہ یاد ہے جب ہمارے ہمسائے ایون جو ہے نا اگر کوئی شکایت کرتا تھا جی والد صاحب سے، تو وہ والد صاحب کہتے تھے یار مجھے آپ کیوں شکایت کر رہے ہو، جی اس کو آپ ڈانٹ دیتے، مار بالکل. دیتے، وٹ ایور. ہاں تو یہ اب میں تو رسپیکٹ مجھے اتنا ہے کہ میں تو خود کہتا ہوں کہ یار جوان جو ہمارے نوجوان ہیں یہ برائے مہربانی اپنے بڑوں کی عزت کرے، اور یہ نہیں سوچے، یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم تو بہت تعلیم یافتہ ہے، وہ تو ان پڑھ ہے اس لیے وہ نہیں. بھائی بڑے کی عزت بہت ضروری ہے، چاہے وہ تعلیم یافتہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ تو بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میرے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. سر، اپنی ینگ ایج میں آپ نے اسپورٹس میں کی طرف کبھی شوق رہا کیا آپ کا؟ کہ جیسے ہمارے زیادہ تر ہزارے لوگ جو نا فٹ بال کے بڑے شوقین تھے اور ہیں، تو آپ نے کوئی گیم کھیلا سر؟ جی وہ میں فٹ بال کھیلتا تھا، میں گول کیپر تھا، اچھا. لیکن اس پائے کا نہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ. بس جی جی تھا میں مطلب اپنا اکیڈمی میں بھی جو کمپنی کی جو ٹیم تھی ہماری، جی اس میں جو ہے نا میں گول کیپر تھا اور گول کیپر رہا ہوں. صحیح. لیکن بس وہ ایسے ہی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر نہیں تھا آنیسٹلی. مطلب آپ نے اتنا کھیلا، شوق سے نہیں کھیلا کہ اس کو آپ آگے لے جاتے اس کو اپنے کھیل کو جو ہے؟ نہیں تو بالکل ایسا ہی ہے. صحیح. آخر میں کیا میسیج دیں گے سر آپ قوم کو کہ مسئلے مسائل ہماری ہزارہ قوم میں آج کل بہت زیادہ ہے سر، تو آپ کیا میسیج دیں گے سر؟ میں تو ہمیشہ 3-4 میسیجز دیتا ہوں سب کو. اللہ کرے وہ میسیج پہنچ جائے، اس پہ عمل کریں ہمارے نوجوان. میں تو اب میری یہی دلی خواہش ہے. سب سے بڑا جو میرا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ یونٹی، اتحاد. اتفاق و اتحاد بہت ضروری ہے. ہم اتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. میں جب فیس بک یا میں جب یہ سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، مجھے یقین مانو آغا صاحب، آغا کاظم بھائی، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے آنیسٹلی. مطلب میں بالکل ٹھیک ہے یار، یہ میں نہیں کہتا کہ آپ ایک ہو جائے، وہ تو پاسبل نہیں ہے. جی اب تنقید برائے مہربانی نہیں کریں. آپ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کیوں تنقید کرتے ہیں؟ جی آپ جو ہے نا وہ پازیٹیو تنقید کریں، بالکل صحیح ہے. جی لیکن آپ جو ہے نا پرسنل ٹارگٹ کرنا کسی کو، میں اس کے سخت خلاف ہوں. آپ نے کبھی مجھے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے کبھی کسی کے خلاف، ٹھیک ہے ویسے میں مطلب بات کرتا ہوں کہ یار اس نے یہ کام غلط کیے یا صحیح کیا جو بھی ہے، لیکن یار سوشل میڈیا پہ ڈالنا کہ بھائی اس نے یہ کیا، اس سے تو وہ آپ پوری قوم، ہزارہ قوم کی اس سے بدنامی ہوتی ہے، بدنامی اس سے ہو کوئی رہی ہے. فائدہ نہیں ہم ہوتا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. جی تو یہ برائے مہربانی یہ نہیں کریں، کیونکہ وہ لوگ ہمیں بہت کریٹیکلی دیکھتے ہیں. ہزارہ قوم کا اپنے ایک تشخص تھا، اس کا ایک کردار بہت اچھا رہا ہے ہزارہ قوم کا. تو اب جب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے نا ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، سب ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا سر کہ ایک دوسرے کی مخالفت میں ہم بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، ذاتیات پر آ جاتے ہیں ہم. ایسے ہی ہے. میں جب بچپن میں ہمارے جب جو لوگ تھے، بڑے تھے، یقین مانو وہ ان کا ایک لفظ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا. جی تو ہم تو مطلب میں دیکھتا ہوں، اور ہمارے جو سردار تھے، سردار عیسیٰ خان، جی اسحاق ہاں خان جی صاحب، ہاں جی ہاں مطلب وہ حقیقتاً وہ ہم ان کے پیچھے جمع تھے. بالکل. مجھے یاد ہے جب یہ حاجی طالب حسین کا الیکشن ہوا، جی ہاں میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، جی ہاں لیکن وہ جب ہم نے ایک اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کیا، جی ہم ہاں نے کہا، حالانکہ وہ جو سیف اللہ پراچا وہ بہت سٹرانگ کینڈیڈیٹ تھا پیپلز پارٹی کا بہت زیادہ، لیکن ہم سب اکٹھے ہوئے، ہم نے کہا نہیں بھائی ہم ایک ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا شاید یا سنا ہوگا، جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا تاریخی الیکشن ہم نے جیتا.
اور جی ہاں 8,000 ووٹ کی برتری سے سیف اللہ پراچا کو منہ دکھانے کا کے قابل ہم نے نہیں چھوڑا. جی جی اور اتنا مطلب پورا ہزارے نے ووٹ دیا اور یکجاں یک دل ہو کے. بالکل اور مجھے یاد ہے پھر یہ حسن ڈاکٹر کی وہاں پہ وہ جی تھا چمندی, جی ہاں تو اس میں رات کو جشن ہوا سارے مطلب میں اس ٹائم کو یاد کرتا ہوں. آغا صاحب میں تو یہ خواہش ہے میری زندگی کی کہ یار وہ ٹائم آ جائے, وہ ہمارے اس قوم میں وہ وقت آ جائے کہ جب ہم ایک ہو. اور آپ یقین مانیں, میں یقین سے کہتا ہوں کہ لوگوں نے بڑے سینسس کیے ہیں, بڑے کیلکولیشنز کیے ہیں. آپ آغا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم ایک ہو جائیں, الیکشن کی میں بات, ایک مطلب اس طرح نہیں کہ ایک ہو نہیں سکتے, لیکن الیکشن کے لیے اگر ہم ایک ہو جائیں جی تو ایم پی اے چھوڑو ہم ایم این اے بھی بنا سکتے ہیں. میں آپ کو بالکل فرینکلی میں بات کر رہا بالکل ہوں سر بالکل کہ بھائی ہم تو 2 ایم پی اے اور ایک ایم این اے بنائے, پھر 2 ایم پی اے جو ہے نا وہ مخصوص نشست ہے, پھر سینیٹ کے الیکشن سے ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں آقا. ہم بالکل مطلب یہ سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ یار اتحاد. اب ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم صرف اپنی ذات کو دیکھتے ہیں آغا صاحب, اس قوم کو نہیں دیکھتے, ان کے مسائل کو نہیں دیکھتے. ہم کہتے ہیں بس ہمیں بس کرسی اقتدار مل جائے, باقی بس ٹھیک ہے. تو اس میں پھر یہ کہ وہ پھر ہم ٹکڑوں میں بڑھ جاتے ہیں الیکشن کے دوران, اور وہ ہر ایک جو ہے نا اپنا وہ لاپتا رہتا ہے. تو اس سے جو ہے نا قوم کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تو میرا تو یہی پیغام ہے آج کہ برائے مہربانی یہ نہیں کریں, اس قوم کے ساتھ ظلم نہیں کریں, آپ تھوڑی سنسیریٹی دکھائیں, آپ نیت صاف رکھیں, اس کا صلہ اللہ دے گا. بالکل نیت صاف منزل آسان, خدا کی قسم آپ کو اللہ عزت دے گا. بالکل آپ کی نیت صاف نہیں ہوگی, آپ جتنے مرضی پیسے آپ کے پاس ہو, آپ جتنا مرضی اپنا کرسی ہو, آپ فائنلی بے عزت ہوں گے, کیونکہ وہ تو آپ کے اندر سنسیریٹی ہی نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا آقا؟ بالکل سر, بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہمارے چینل کے تھرو. تھینک یو. اور ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے بھی سر کہ آپ جس فیلڈ میں آئندہ آپ قدم رکھیں سیاست میں, تو اللہ آپ کو کامیاب کرے, کیونکہ آپ جیسی شخصیت کی ضرورت ہے قوم کو سر, کہ ایک ہونسٹ ہو, ایماندار اور کرپشن سے پاک شخصیت, اور آپ ہی کی طرح کی شخصیت کی قوم کو ضرورت ہے. بہت شکریہ سر. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. تھینک یو.